السلام علیکم۔ آج میں یعنی آپ کی بی جان آپ کو سنا رہی ہوں کہانی عقل مند چوٹی نے دیا سبق ضدی ہاتھی کو۔ پیارے بچوں، ایک جنگل میں بہت ہی بڑا بھاری بھرکم ہاتھی رہتا تھا جسے اپنی طاقت خط کاٹ پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ جب بھی جنگل میں اپنی غذا کی تلاش میں اور چہل قدمی کے لیے نکلتا تو اس کے بھاری قدموں کی دھمک سے چھوٹے جانور ڈر کر چھپ جاتے۔ ہاتھی کو اپنی طاقت پر بہت غرور تھا اور وہ جانتا تھا کہ جنگل کے تمام جانور اس سے ڈرتے ہیں اور وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا کر جانوروں کے ساتھ مذاق کرتا جس سے ان بیچارے جانوروں کو تکلیف ہوتی۔ ہاتھی کبھی جانوروں کو ڈراتا ستاتا، کبھی کسی بکری، ہرن، لومڑی یا بھیڑ کو اپنی سونڈ مار کر گرا دیتا۔ وہ جب لڑکھڑا کر گرتے تو انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا اور ہنستا۔ چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو اپنی سونڈ سے تیز ہوا نکال کر ان کو اڑا کر دور پھینک دیتا اور مزے لے لے کر ہنستا رہتا تھا۔ سارے جانور ہاتھی کی اس حرکت سے بہت پریشان رہتے اور ان کو اس مصیبت میں کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ اس تکلیف سے کیسے چھٹکارا ملے گا۔ کوئی بھی اس سے لڑنے یا بحث کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن اسی مستی میں ہاتھی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ درخت کی ٹہنی پر ایک طوطا اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اپنی سونڈ اٹھا کر طوطے کو کہا، نیچے آؤ اور میرے سامنے اپنا سر جھکا کر سلام کرو۔ طوطے کو یہ بات بہت بری لگی۔ وہ بولا کہ میں تم کو کیوں سلام کروں؟ تم تو بہت ہی برے ہو اور جنگل کے تمام جانور کیڑے مکوڑے تم کو پسند نہیں کرتے۔ ہاتھی کو طوطے کی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور وہ زور زور سے چنگھاڑا اور سوچنے لگا کہ ایک چھوٹے سے پرندے کی اتنی ہمت کہ وہ ہاتھی سے مقابلہ کرے، اس کو سبق سکھانا پڑے گا۔ اس نے اپنی سونڈ زور سے ٹہنی پر ماری۔ یہ دیکھ کر طوطا فوراً وہاں سے اڑ کر دوسرے درخت پر بیٹھ گیا، مگر اس کا گھونسلہ ٹوٹ گیا۔ ہاتھی بہت غصے میں چنگھاڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ طوطا سوچنے لگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک دن ضرور ہاتھی کو اپنے غرور کی سزا ملے گی۔ ایک دن ہاتھی پانی پینے کے لیے جھیل پر گیا اور ہمیشہ کی طرح جھیل کے کنارے چونٹیوں کو اپنا کام کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اپنی سونڈ سے زوردار آواز اور ہوا سے ان کو ستانے لگا۔ چونٹیاں ہاتھی کی اس حرکت سے بہت تنگ تھیں کیونکہ بارشوں کا موسم آ رہا تھا اور وہ جلدی جلدی اناج جمع کرنے میں لگی تھیں تاکہ بارشوں میں وہ سکون سے اپنے بلوں میں رہ سکیں اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ سوچتی رہتی تھیں کہ ہاتھی کو اس حرکت سے کیسے باز رکھا جائے۔ ان میں سے ایک چونٹی بہت سمجھدار تھی۔ اس نے پلان بنایا ہاتھی کو سزا دینے کا اور خاموشی سے وقت کا انتظار کرنے لگی اور ہاتھی کی حرکتوں کو برداشت کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ کسی طرح وہ ہاتھی کو اس کی حرکتوں سے باز رکھنے کا جو پلان بنایا ہے وہ موقع جلدی مل جائے۔ اور پیارے بچوں، پتہ ہے ہاتھی کو سدھارنے کا موقع اس چھوٹی مگر عقل مند چوٹی کو مل گیا۔ ہاتھی دن بھر تمام جانوروں کو تنگ کر کے اور کھانا کھانے کے بعد تھک کر جنگل میں ایک جگہ دیکھ کر سو گیا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس اطمینان کے بعد چوٹی نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہاتھی کے قریب آئی اور اس کی سونڈ میں گھس گئی
اور پھر پوری قوت سے سونڈ میں گھس کر اس کو کاٹنا شروع کیا۔ گہری نیند میں سویا ہوا ہاتھی تکلیف سے بلبلا کر اٹھ گیا اور زور سے چیخنے لگا، چلانے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سونڈ میں کیا ہوا ہے اور کون کاٹ رہا ہے۔ وہ مدد کے لیے سب کو بلانے لگا، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا، کیونکہ سبھی جانور اس سے تنگ تھے۔ ادھر چونٹی مضبوطی کے ساتھ ہاتھی کے سونڈ میں چپک کر اسے مسلسل کاٹ رہی تھی اور اس کو سبق سکھا رہی تھی۔ اس کی باقی ساتھی چونٹیاں بہت خوش ہو رہی تھیں۔ ہاتھی کو اپنی ضدی طبیعت اور بدتمیزی کی سزا مل رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھی کو بتایا کہ ہماری ایک بہن چھوٹی عقل مند چونٹی، جس کا گھر تم نے توڑ دیا تھا، وہی تمہاری سونڈ میں گھس کر کاٹ رہی ہے۔ ہاتھی نے یہ سنا تو وہ زور سے رونے لگا اور معافی مانگنے لگا تمام جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور چونٹیوں سے، اور وعدہ کرنے لگا کہ وہ اب کسی کو تنگ نہیں کرے گا اور اپنی طاقت پر بھی گھمنڈ نہیں کرے گا، اور روتے روتے نڈھال ہو گیا۔ وہ بولتا رہا، میں مر جاؤں گا، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ چونٹیوں کو اب اس کی بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ہاتھی کو کافی سزا مل چکی تھی۔ وہ اس کی سونڈ سے باہر آ گئی اور اپنے گھر کو چل دی۔ تمام چونٹیوں، جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں نے اس چونٹی کی بہت تعریف کی کہ اس کی عقل مندی کی وجہ سے سب محفوظ ہو گئے اور ہاتھی کو بھی سزا مل گئی اور اس نے توبہ کر لی۔ پیارے بچوں، ہاتھی کو اپنی زندگی کا بہترین سبق مل گیا تھا۔ ہمیں بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا بچوں، پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ خوش رہیے۔ Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.